حضرت امام ابو یوسف یہ وقت کے قاضی بھی ہیں، چیف جسٹس بھی تھے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں. یہ تقریباً 7 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں. باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ گیا. ماں گھر سے لے کر چلی، دھوبی کے پاس چھوڑ کر آئی. دھوبی نے کہا کہ مہینے میں 2-3 درہم دے دوں گا، جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ لگا دوں گا، اس بچے کو میرے پاس چھوڑ دے. حضرت امام ابو حنیفہ آپ جس مدرسے میں تھے تو وہ راستے میں پڑھتا تھا، کیونکہ حضرت امام ابو یوسف ابھی چھوٹے تھے. آپ جب روزانہ چمکتے چہرے والوں کو دیکھتے تھے تو آپ کہتے تھے پتہ نہیں اماں نے کہاں لگا دیا، میرا دل تو کرتا ہے کہ ادھر ہی چلا جاؤں. تو حضرت امام ابو یوسف حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس میں چلے گئے. گھر سے ماں کے بقول کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن حضرت امام ابو یوسف کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں. حتیٰ کہ مہینہ گزر گئے. جب مہینہ گزرا تو ماں نے کہا بیٹا تنخواہ تو لے کر آؤ. کہا اماں تنخواہ تو جب لاتا جب میں کام کرنے جاتا، اماں میں تو پڑھنے جاتا. ماں غصے سے اٹھی، کہا اس مولوی صاحب نے میرے بچے کو تو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. 7 بہنوں کا بھائی ہے، باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیا تعلیم سے بھی کوئی خرچہ پورا ہوتا ہے؟ گئی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنانے کھڑی ہو. سنتے رہے. یاد رکھیے گا جس کے دل کے اندر خوف خدا، تقویٰ ہو، علم بڑھ کر اتنا پڑا ہو کہ رب تعالیٰ نے اس کے اندر عاجزی پیدا کر دی ہو، تو پھر اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی. کہ وہ عام بندہ تو نہیں تھا، وقت کا امام تھا. کان لگا کر سنی، جب ساری بات ماں نے کہہ ڈالی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا. کہا اماں جی اب میں کچھ عرض کروں. آپ نے فرمایا تمہارے گھر کے کتنا خرچہ، کتنے اخراجات؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے جان بوجھ کر کہا کہ امام 40 درہم، 10 درہم سے بھی گزارا ہو جاتا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر کہا. میں اس طرح بولوں گی تو حضرت امام ابو یوسف کو یہاں سے نکال دیں گے، میرے بچے کو نہیں پڑھائیں گے. لیکن ان کو کیا معلوم تھا، نگاہ ولیوں میں ہوتا تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ایسے تو نہیں دیکھا. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس کو روزانہ میرے پاس بھیجو. مہینہ پہلے ہونے سے پہلے تمہارے گھر خرچہ پہنچ جائے گا. بچہ تعلیم حاصل کرتا رہا. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا یہ جو بچہ پڑھ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ بادشاہ بھی اس کے محتاج ہوں گے. ایک وقت آئے گا، آج اس کا سایہ کوئی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ بادشاہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. حضرت امام ابو حنیفہ پڑھاتے رہے. یہ بول دینا آسان ہے کہ تیرے گھر کا خرچہ میں اٹھا لوں گا، 20 سال بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو عمل کرنا یہ بڑا مشکل تھا. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں کر دوں گا یہ کام، لیکن 2 مہینے کے بعد پتہ لگ جاتا. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ نے 20 سال خرچہ گھر کا اٹھایا. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھایا، آپ وقت کے قاضی بنے. حضرت امام ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا. اس وقت کا بادشاہ ہارون رشید آپ کو بلاتا ہے. کھانا گھر سے منگوایا، تخت پر بیٹھ کر کھانے لگا تو ماں کو خط لکھتا ہے کہ اماں ذرا آ کے دیکھ تو صحیح بیٹے کی شان. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ وقت کے قاضی کیسے بنے؟ ایک ولی کے کہنے پہ علم حاصل. اگر آپ سے بھی ہو، یہ دور بڑا مہنگائی کا دور ہے. بچے غریبوں کے بچے یقین جانے پڑھنے والے ہوتے ہیں، امیروں کی طرف بات نہیں کرتے. غریبوں کے جو بچے ہوتے ہیں الحمدللہ پڑھتے ہیں تو پھر پڑھ کے نکلتے ہیں. امیروں کا کیا کہنا؟ اگر دل کو سکون چاہیے تو کسی غریب بچے
ذرا دیکھنا تو صحیح دل کو کتنا ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وقت کے امام ہیں، آپ نے غریبوں کا بڑا ہی آپ نے سہارا بھی ان کے بنے، ان کی مدد بھی